اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا یہ دوسرا دور چل رہا ہے۔ پہلا 10 روزہ رحمت کا دور پورا ہو چکا ہے اور اب یہ مغفرت کا دور چل رہا ہے۔ جو 10 روز مغفرت کا سلسلہ رہے گا، ایک تو مغفرت کا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن مسلسل 10 روز تک گنہگاروں کی مغفرت ہوتی رہے، یہ تو مغفرت کا دور ہے۔ کسی بھی جرم کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جرم کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ چاہیے۔ تو انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، کرامن کاتبین، تو اتنا اس کو علم ہے، یفعلون ما یؤمرون، یعلمون ما تفعلون، آپ کیا کر رہے ہیں یہ فرشتے کو معلوم رہتا ہے۔ تو یہ فرشتہ اس کے اعمال کو لکھتا ہے، تو فرشتہ بطور گواہ کے ہے اور لکھا ہوا جو اس کی کتاب ہے وہ بطور رپورٹ کے ہے۔ یہ رپورٹ لکھنا فرشتوں کا صبح شام جاری ہے۔ ایک گواہ تو یہ فرشتے ہوں گے، اور دوسرا گواہ جس زمین پر جو بھی نیکی بدی کا کام کیا ہے وہ جگہ گواہ بنے گی، کیونکہ قرآن میں اعلان ہے یومئذ تحدث اخبارا، کہ اس قیامت کے دن یہ زمین اپنا خبر کو بتلا دے گی۔ تو کیا خبر ہے زمین میں؟ یعنی اس جگہ کیا واقعہ ہوا ہے وہ زمین بتائے گی۔ آج تو پیپر بنا کر جانے کن ڈھنگوں سے خبر پہنچاتے ہیں، لیکن اللہ کا نظام یہ ہے کہ جس جگہ جو عمل اچھا برا ہوا ہے وہ زمین خود بتا دے گی کہ میرے ساتھ ایسا کیا، میرے اوپر ایسا کام کیا اس نے۔ تو دوسرا گواہ زمین کی ہے، اور تیسرا گواہ الیوم نختم علی افواہہم، انسان کے زبان پر مہر مار دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، بات کرنے کی اجازت ان کے دونوں ہاتھوں کو ہوگا، وہ بتائیں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پیر گواہ ہوں گے۔ تو تیسرا گواہ انسان کا خود اس کے بدن کے پیر ہوں گے، جو جہاں سے چل کے یہ سارا کام انجام ہوتا ہے۔ تو تیسرا گواہ یہ ہے۔ اب جب یہ گواہی دے دے گا اور یہ ہاتھ بھی بتا دے گا، تو زبان کہے گی کہ بتاؤ، ارے ہم بولتے تھے تو ہم سارا سنبھال کے رہتے تھے، تم ہم ہی کو پھنسا دیے، سب اپنے بارے میں بول دی، ساری غلطی کو اقرار کر لی۔ تو کہتا کیوں نہیں بولوں گا میں، مجھے اللہ نے حکم دیا، اللہ کے حکم کا خلاف کون کر سکتا ہے۔ تو یہ تیسرا گواہ جو ہے انسان کا خود ان کے اعضاء ہیں، اور چوتھا گواہ سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ جو کچھ لکھا گیا اس کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما کائن، جو کچھ ہوا تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا، اور قیامت تک کیا کیا ہونے والا آخرت تک وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا۔ یہ تو علم کی بات تھی، لیکن ہوا کیسے؟ تو ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امت کے احوال کو پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کا فلانا امتی کا یہ نام ہے، وہ فلاں کے بیٹے ہیں، ان کا یہ کارنامہ آج دن بھر کا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چوتھا گواہ ہے اس شخص کے بارے میں، اچھے برے کے بارے میں۔ سوچ سکتے ہیں کہ اتنا مضبوط گواہ بھلا کہاں اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں۔
ساری چیزیں بالکل ہو جائے۔ اللہ پاک جج نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن مالک ہونے کا ظہور ہوگا۔ آج تو اس بلڈنگ کا ہم مالک ہیں، اس کپڑے کا میں مالک ہوں، اس گھر کا میں مالک ہوں، اس درخت کا میں ہے نہیں، دنیا میں کچھ نہ کچھ دھوکہ لگا ہوا ہے۔ تو قیامت کے میدان میں جب ننگے ڈھرنگے جیسے پیدا ہوتا آدمی بنا لباس کا، ویسا ہو جائے گا، اور کہیں اس کا کھاتا کھلیان کہیں کھتیان کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ تو یہاں سے آگ نکلے گی اور جو ہے اس کو قبر سے اٹھائے گا، جلانا چاہے گا، بھاگے گا یہاں سے، آگ آ رہے پیچھے سے، اور یہ آگ اس کا پیچھا کرتے رہے گی اور وہ آدمی بھاگتا رہے گا، تھک جائے گا، اگر رکے گا تو آگ بھی رکے گی، یہاں تک کہ وہ میدان محشر میں پہنچا کے دم لے گی۔ آج بھی آگ بڑھ رہا ہے، کہیں کہیں ہوتا ہے جنگلوں میں آگ، تو حکومت ناکام ہو جاتی ہے کہ کیا کریں گے، دعائیں کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، اللہ کی مدد ہوتی ہے تو قابو میں آتا ہے۔ تو یہ آگ اس کو پہنچائے گی قیامت کے میدان میں، اور پیشی ہوگی اللہ کے سامنے۔ فرادا کا لفظ ہے قرآن میں کہ اکیلے تم کو ہم حاضر کریں گے اپنے سامنے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا ماں کے پیٹ سے اکیلا، ویسا قیامت کے میدان میں میرے سامنے حاضری ہوگی۔ اور یہ زندگی بھر کے جو اعمال ہیں اللہ پاک اس کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں لگی آپ کی، کیا سیکھا آپ نے زندگی میں، اور اس پہ کیا عمل کر کے لائے ہو۔ تو زندگی کہاں گزری، جوانی کیسی گزری، یہ سب کا حساب، علم کہاں سیکھا اور علم پر کیا عمل کیا، اور آمد خرچ کا حساب دینا ہوگا کہ آپ کے زندگی میں جو بھی آپ کو آمدنی ہوا ہے اس میں سے آپ نے کہاں کہاں خرچ کیا ہے۔ بڑا مسئلہ ٹھیرا ہے، دن بھر 2 روز 4 روز کا 10-20 روز کا یاد نہیں رہتا کہ پیسہ سب کہاں کہاں خرچہ ہو، اور قیامت کے روز جب سے آپ کو پیسہ ملا ہے مرتے دم تک کا ایک ایک پائی کا حساب آسان ہے، کون دے سکتا ہے اس کا حساب۔ تو اللہ پاک یہ دور رکھا ہے مغفرت کا، جو مغفرت اس کو کہتے ہیں کہ گناہ ہوا۔ ابھی حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ من ہو سوا فاوسبا، کہ جس کا بھی حساب لیا گیا اس کو تو عذاب ہی ہوگا، کیونکہ یا رسول اللہ آپ تو کہتے ہیں سب کا حساب ہوگا، اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ من ہو سوا فاوسبا، جس کا حساب ہوا وہ عذاب میں پھنس جائے گا، تو پھر بچے گا کون؟ تو کہا کہ بچے گا وہ آدمی جس کا اللہ حساب یسیر لے گا، حسابا یسیرا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، جس کو نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا یسیرا، یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ اس کے ساتھ آسانی کا حساب لیا جائے گا۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، آسانی کا یہ ہے کہ پیشی ہوا پاس ہو گیا، یہ آپ کا عمل ہے، ہاں ٹھیک ہے، تو یہ حساب یسیر ہے۔ اور مناقشہ اگر ہو گیا کہ یہ پیسے کہاں کمایا کہاں رکھا، پھر نہیں کوئی بچ سکتا ہے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، یہ وہ دور ہے کہ اللہ کو بخشنے کے لیے 10 دن چاہیے، یا اللہ، وہ تو چاہے تو سیکنڈوں میں لمحوں میں ساری کائنات کے تمام انسانوں کو بخش سکتا ہے، تو اس کو 10 دن کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہیں، آپ توبہ کریں گے، آپ اس کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ آپ کی طرف متوجہ ہوگا، مغفرت کرے گا۔ دیری تو مجھ میں ہے، میں مجرم ہوں، گنہگار ہوں، جانتا ہوں کہ ایک دن اس کا سزا ملنے والا ہے، لیکن میں کیا کر رہا ہوں، ان گندگیوں کو، ان خرافات کو، ان پریشانیوں کو جمع کر کے رکھ رہا ہوں، اور سوچتا ہوں کہ اکٹھے توبہ کر کے بس پاک صاف ہو کے چلے جائیں۔ یہی وہ شیطانی داؤ ہے جو آدمی غلط راستے میں پڑھ کے اس دنیا سے اچانک چلا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤن، تم میں جتنے انسان ہو سب خطا کار ہو،
خیر الخطاؤن التوابون، ان خطا کاروں میں اچھا وہ ہے جو توبہ کی اس کو توفیق مل جائے۔ تو اس لیے خطا کار سبھی ہے، لیکن ان خطا کاروں میں اچھا وہ ہے جو توبہ کرتا ہو۔ اس لیے بڑے گناہ، کھلے چھپے گناہ، کھلے گناہ، ہر گناہوں سے توبہ کرنے سے اللہ مغفرت کر دے گا۔ یہ ایک ایک چیز کو اللہ کے سامنے تقریر کر کے سنانا نہیں پڑے گا کہ کہاں گناہ ہوا، کیسے ہوا، کتنا دیر ہوا، شراب پیے، کس کا پیسہ تھا، کہاں پر پیے، کون کون ساتھی تھا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سنیما دیکھنے گئے، کون حال تھا، یہ کون سا ریل چل رہا تھا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ان تفاصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ ان شراب نوشی سے توبہ کریں گے، جھوٹ بولنے سے توبہ کریں گے، غیبت کرنے سے توبہ کریں گے، دوسرے کا ناجائز مال لینے سے تو ناحق توبہ کریں گے، چوری سے، ڈکیتی سے، گالی گلوچ سے، دوسرے کو برا بھلا کہنے سے آپ کو جو ہے توبہ کریں گے، اللہ مغفرت کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دور ہے، چل رہا ہے دور، جیسے جام چلتا ہے، ایک پی رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، پھر پلا ہی جا رہا ہے۔ جیسے کھانے کا دور چلتا ہے، ایک شفٹ ہوا کھا رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، ویسے یہ 10 روز اللہ کے طرف سے مغفرت کا دور چل رہا ہے کہ اللہ کے دربار میں بندے عاجزی کر رہا، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میرے کھلے چھپے گناہ کو معاف کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ ایک شخص حج کرنے کے لیے گیا، اب کوئی جو ہے چاروں طرف طواف کر رہا، میرا طواف قبول ہو جائے، کوئی کہہ رہا کہ میں اس میں جو ہے وہ پتھر حجر اسود ہے اس کو چومیں گے تو میرا سارا گناہ اس میں چلا جائے گا، میں پاک صاف گناہوں سے ہو جاؤں گا۔ اور کوئی کہہ رہا ہے کہ صفا مروہ پہ دوڑیں گے، وہاں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی کہہ رہا ہے عرفات کے میدان میں جائیں گے، جیسے آدم علیہ السلام کی مغفرت بخشش ہوئی ویسے ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ مگر وہ ایک ہی کام کر رہا ہے، کام تو سبھی کر رہا ہے، لیکن غلاف کعبہ جس کو ملتزم کہتے ہیں اس کو چمٹ کے پکڑتے ہیں، اللہ اب ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کے در کو، مجھے معاف کر دیے تو میں آپ کے در سے چلتا ہوں۔ تو من گویم کہ تعتم و فضیر، اے اللہ میں کہاں کہتا ہوں کہ ہمارا طواف قبول کیجیے، میرا سعی قبول کیجیے، میرا فلاں جگہ حاضری قبول کیجیے، حرم کی نماز قبول کیجیے، حرم کا اذان قبول کیجیے، حرم کی تلاوت قبول کیجیے، تسبیح قبول کیجیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ میرے گناہ پر معافی کا قلم صرف پھیر دیجیے، بس اتنا ہی چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو عبادت ہے، یہ وضو میں مغفرت، نماز میں بھی ایک نماز سے دوسرے نماز کے بیچ میں جو گناہ ہو جاتا ہے تو منادی اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے اللہ کے بندے تم نے فلاں فلاں کام غلط کر لیا ہے، اس کی وجہ سے جہنم کی آگ دہکائی جا رہی ہے، تمہیں وہاں پہنچایا جائے گا، اٹھو غفلت کو چھوڑو، جاؤ اللہ کا گھر، تم وہاں جاؤ۔ جب بندہ تیار ہوتا ہے اللہ کے گھر جاتا ہے، نماز پڑھ کے آتا ہے، اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان، ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے درمیان اللہ کے مغفرت کے بہت سے طریقے ہیں۔ نماز سے گناہ معاف۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، ہر نیکی کا کام کر ہی لیتے ہیں، لیکن یہ آپ بتائیے کہ کامیاب کیسے ہوگے، وہ بتائیے آپ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مغفرت اللہ سے چاہے گا وہ کامیاب ہو گیا۔ کہ کیسا مغفرت مانگے؟ کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلمًا کثیرا، یہ پڑھنے سے تو اس کو نماز میں کر دیا۔ تو نماز میں مغفرت چاہنے کا، استغفار کا سب سے لاسٹ میں پہلے صلاۃ و سلام ہے، اس کے بعد استغفار ہے، اس کے بعد جو ہے نماز سلام ہوتی۔ تو نماز کے اندر کھڑا ہونا، سبحانک اللہم، سبحان اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کا حمد بیان کرنا، اور نماز میں اللہ کی کبریائی تو عند کل رفع و خفض، چاہے نیچے جا رہا چاہے اوپر جا رہا، ہر حال میں اللہ اکبر۔ ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نیچے اتر رہے ہوں تو سبحان اللہ، اوپر چڑھ رہے ہوں تو اللہ اکبر، لیکن وہ نماز ہے، مجاہدہ ہے، وہ ایک طرح کا جہاد نفس ہے، تو وہاں عند کل رفع و خفض ہے۔
تو اللہ کی کبریائی بھی بیان کرنا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بنیاد پر تو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ 4 تسبیح سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر نماز میں موجود ہے، پھر استغفار بھی ہے، پھر درود و سلام بھی ہے۔ یہی تسبیح الگ سے صبح شام پڑھنے کے لیے بزرگان دین بتاتے ہیں، چشتیہ سلسلہ کے جو کوئی تیسرا کلمہ استغفار درود بتاتے ہیں، وہ بھی بات وہی ہے۔ تو الگ الگ پڑھنے سے الگ الگ فضائل ہیں۔ تو مجھے یہ کہنا تھا کہ کثرت سے استغفار کرے۔ کثرت کا مطلب کم سے کم 300 بار ہو، تو صبح 100 مرتبہ، شام کو 100 مرتبہ، چلتے پھرتے 100 مرتبہ، کم از کم 300 استغفار اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ بھی استغفار ہے۔ اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے۔ لیکن حی القیوم میں ہے اور قیوم اللہ کی 2 صفاتی نام ہے جو خاص اس میں اعظم اس میں ہے، یہ پڑھنے سے اور مزید ثواب ہے۔ اسے بھی جو ہے سید الاستغفار ہے۔ بہرحال انسان اچھا توبہ کرتا رہے، صبح کو، شام کو، رات کو، پتہ نہیں اللہ پاک کس وقت اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، ہماری مغفرت ہو جائے۔ تو اللہ پاک جو ہے قیامت کے دن مالک یوم الدین ہے، قیامت کا جج نہیں ہے۔ اگر چاروں گواہ مل بھی گیا تو بھی اللہ جسے چاہے، شرک اگر اس کے اندر نہیں ہے تو یغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے قانون بتا دیا کہ میں شرک کو نہیں بخشوں گا، لیکن جو شرک جو اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے تو اللہ اس کو بخش سکتا ہے۔ تو یہ مغفرت کا دور ہے، اس میں مغفرت کثرت سے چاہنا ہمارا کام ہے۔ استغفار کی کثرت ہو، لا الہ الا اللہ کی کثرت ہو، جہنم سے پناہ مانگے۔ جب یہ جہنم سے کہتا اعوذ بک من النار تو یہ میسیج جہنم تک پہنچ جاتا ہے، اور قیامت کے میدان میں جہنم نام لے کر کے کہے گا کہ فلاں آدمی فلاں کا لڑکا ہے، اس نے مجھ سے اللہ اس نے تو پناہ مانگا، اتنے مرتبہ میرے پاس اس کی درخواست آئی ہے کہ ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ اس کو میرے پاس مت بھیجیے۔ جنت کے مانگیں گے کہ اللہ ہم کو جنت الفردوس عطا فرما، تو جنت تک یہ بات چلی جائے گی، اور وہاں پر وہ کہے گا کہ اتنے مرتبہ مجھے درخواست دیا ہے کہ میں آپ کو چاہتا ہوں، اس لیے اللہ اس کی دعا قبول کریے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو لا الہ الا اللہ کا پڑھتے ہی ایک دھاگا کے جیسا نورانی دھاگا بن کر کے عرش کے سامنے جو ستون ہے اس میں لگ جاتا ہے، اس بندے کا وہ ستون ہلنے لگتا ہے۔ اللہ پاک اس سے پوچھا، اللہ کو سب چیز معلوم ہے، لیکن اس سے پوچھتا ہے ستون کیوں ہلا؟ کہتا ہے کہ اے پروردگار عالم، جس کے بدن سے میں نکل کے آیا ہوں ان کی مغفرت نہیں ہوئی ہے، میں آپ تک آپ کے ڈر سے ہل رہا ہوں کہ اس بندے کو مغفرت کرا دوں۔ اور جب یہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو اس کے اندر سے ایک نورانی جو ایمان ہے اندر میں کنیکشن ہے نور کا، ایمان کا اللہ سے، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، تار کھنچاتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ہمیں نظر نہیں، اندھے ہیں، اس لیے پتہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے امت کا ایک بندہ مجھے رسول کہہ کر میرا اقرار کر رہا ہے، پکار رہا ہے، تو آپ کیوں نہیں اس کا سفارش کریں گے جن کا تار پہنچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، اور آپ گواہ ہیں کہ ہاں فلاں آدمی نے میرا نام لیا، رسول کا اقرار کیا۔ تو یہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیوں نہیں وزندار ہوگا کہ ساری چیزیں تو مخلوق ہیں، اور یہ کلمہ ایمان کا ہے، یہ کلمہ اسلام کا ہے، اس لیے اس کا وزن ہے، یہ ہم اس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا اس ایمان اور اسلام کا۔ اس لیے جو ہے اس مہینے کے اندر اپنے خیال نہیں کیا بعد میں کر لیں گے تو وہ شخص محروم ہے، اس لیے موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔
پتہ نہیں موت کس وقت کس عالم میں اور کہاں آ جائے اور ہمیں فرصت بھی نہیں ملے اور معلوم بھی نہیں ہو اور ہم توبہ بنا توبہ کے اللہ تک پہنچ جائیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے جو ہے یہ چند باتیں کہی گئی، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔